ہم نے 4 شادیوں پر زور دیے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے اور حضرت سودہ سے دوسری شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کی۔ ہم نے یہود و نصارہ کی دشمنی کا راگ گلا پہ رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ میثاق مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحادی تھے۔ فرانس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاشی طور پر کمزور کر کے اپنی دھاک بٹھائی۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شمال کے راستے پر واقع قبائل سے دوستیاں کیں اور مشرکین مکہ کی تجارت کا راستہ بند کروایا۔ جب وہ جنوب کے راستے یمن جانے لگے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے معاہدہ کر کے اہل قریش کا راستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی ملک کو آگ نہیں لگائی تھی، بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی کمر توڑ دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچی تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین کھجوریں دیتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یعنی اہل قریش دشمن بن کر آئے تو آپ نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے تو آپ نے ان کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فتح مکہ کا باعث بنے۔ آپ نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمنان کے ارادے جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا۔ ان کے دونوں شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کمال سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں اطراف پہاڑ تھے اور واحد زمینی راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھود کر مدینہ کو آنچ نہ آنے دی۔ آپ نے یہودیوں کے 10 قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ اپنے مختلف مذہب کے باوجود مسلمانوں کی جنگی مدد کریں گے اور جنگی اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے اپنی بہترین نظامت سے ایک اسلامی ریاست کو عروج پر پہنچایا۔ آپ نے پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کرایا اور مجرم کو گردن سے پکڑنے کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد کی۔ آپ نے مختلف ریاستوں کے گورنر نامزد کیے اور ان سے خط و کتابت سے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفا کا قیام عمل میں لایا۔ آپ ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفا کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام واضح کیا۔ میں کیا دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور یا کوئی محقق دنیا کے عظیم ترین شخصیات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل پاتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبے کے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ ہم ساری زندگی چاند کو توڑنے اور واقعہ معراج جیسے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن بطور بشر آپ کے کمالات کو کبھی بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بالکل ایسے جیسے امام حسین کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تن تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جسے دیکھ کر کیسر و کسریٰ اور فارس کے محلات بھی حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب دنیا کا عظیم ترین انسان میدان عرفات میں لاکھوں کے جھرمٹ میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، گویا وہ بشرائے معراج پر پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین سفارتکار، عظیم ترین سپہ سالار اور عظیم ترین معلم پر لاکھوں کروڑوں سلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔